میرے جس دوستوں اور بھائیوں، اس سے پہلے ہم نے یہ جانا کہ معلقاً روایت، تعلیقاً روایت کسے کہتے ہیں۔ اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تابعی کی مرسل روایت، مرسل حدیث کسے کہتے ہیں، اور کیا تابعی کی مرسل حدیث حجت ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے یا صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ہم مثال کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ جان لیجئے کہ تابعی اگر بیچ میں واسطہ صحابہ کا چھوڑ کر کے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرے تو وہ مرسل ہوتی ہے، تابعی کی مرسل وہ حدیث ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر محدثین کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، غیر معتبر ہوتی ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہوتی ہے، بھلے ہی اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہوں، معتبر ہوں، کیونکہ وہ سند منقطع ہوتی ہے، اس بنا پر اس کو غیر معتبر قرار دیا جاتا ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث ہے، اسی میں سے ایک سند اس طرح سے ہے: اخبرنا سعید ابن منصور اخبرنا سفیان ان عبد المجید ابن سہل ان عبید اللہ ابن عبداللہ، اور اس کی سند میں جو تابعی ہیں عبید اللہ ابن عبداللہ، انہوں نے ڈائریکٹ بیچ میں صحابی کا واسطہ چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ہے۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں طبقات الکبریٰ ابن سعد کے اندر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 347، اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 346 وغیرہ میں۔ حدیث کا متن کچھ اس طرح سے ہے، جس کا مفہوم ہے کہ دو جاسوس فارس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ دیکھا تو اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، کراہیت سے، نفرت سے، اس وجہ سے کہ دونوں کلین سیو تھے، دونوں کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، داڑھی انہوں نے چھیلی ہوئی تھی، اور دونوں نے مونچھوں کو بڑھایا ہوا تھا، بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من امرک بہذا، کس کے حکم سے تم نے اس طرح سے داڑھی کو کلین کر کے اور مونچھوں کو بڑا رکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا: قال ربی، کہا اپنے مالک، اپنے بادشاہ کے حکم سے ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیکن ربی امرنی ان احفی ساربی وآفی لحیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی مونچھیں تراشوں، اپنی مونچھوں کو چھوٹا رکھوں، کاٹوں، اور داڑھی بڑھنے دوں۔ آپ لوگوں نے اس حدیث کو بارہا سنا ہوگا خطیب حضرات سے۔ اس کی اکثر و بیشتر جو سند ہے یہ مرسل ہے، تابعی سے ہے، تابعی نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کیا ہے، جو کہ غیر معتبر ہے، ضعیف ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے اس متن کے ساتھ۔ اور اس بارے میں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کی تمام اکثر و بیشتر تابعی نے ہی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، جیسے عبداللہ ابن صداد ہیں، تاریخ طبری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 654 پر ہیں۔ اسی طرح سے یزید ابن ابی حبیب، یہ تابعی ہیں، میزان الاعتدال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 530 میں بیان کیا ہے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح سے ابن اسحاق ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، انہوں نے بھی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، ابو نعیم کی دلائل نبوہ میں صفحہ نمبر 350 پر۔ اسی طرح سے یحییٰ ابن ابی کثیر نے اسے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے، میزان الاعتدال میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 622 میں۔ اور ایک سند ہے جو کہ سعید ابن مسیب تابعی نے ان ابی ہریرہ سے، اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 68 میں۔ یہ مرفوع حدیث ملی ہے ایک سند سے جو کہ پوری سند ہے،
लेकिन इसकी सनद मौजू मनगढ़ंत है, क्योंकि इसकी सनद के अंदर एक रावी यहया इब्न सईद है, जिसको मुहद्दिसीन ने कज़्ज़ाब तक करार दिया है, झूठा करार दिया है, सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला है। और दूसरा एक रावी इस्मतु इब्न मोहम्मद, ये यदउल हदीस है, मुहद्दिसीन ने इसको कहा कि ये हदीस गढ़ने वाला है, अपनी तरफ से हदीस को गढ़ता है, जैसा कि मीज़ानुल इत्तिदाल में जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 68 वगैरह में देख सकते हैं। और इस हदीस को, यानी जो तमाम मुरसल हदीस ताबई से बयान की गई है, इसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं फिक़्ह सीरा के अंदर सफा नंबर 359 में कि ये मुरसल तो है, लिखते हैं लेकिन ये हसन है। इनका हसन कहना उसूल हदीस व अस्माउर रिजाल वल जरह तादील के मीज़ान पर बातिल है, गलत है, क्योंकि ताबई की डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करदा हदीस बीच में सहाबी का वास्ता छोड़कर ये उसूली तौर से मुरसल और मुनक़ता है, और अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ करार दिया है, गैर मोतबर करार दिया है, इसलिए ये हुज्जत नहीं है। मालूम हुआ कि ताबई की मुरसल हदीस ये हुज्जत नहीं होती है, बल्कि ये ज़ईफ होती है, गैर मोतबर होती है, एतबार के लायक नहीं होती है। इसके अलावा सही हदीस से यह बात साबित है कि दाढ़ी रखने का हुक्म है, मोछों को पस्त करने का, मोछों को ज्यादा छोटा करने का हुक्म है, ये अपनी जगह पर बरकरार है, मरफू हदीस से सही सनद से साबित है। लेकिन ये ताबई ने जो ये हदीस बयान की है इस मतन के साथ, ये तमाम की तमाम गैर मोतबर है, सही नहीं है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मक्तू हदीस के बारे में मिसाल के साथ अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मक्तू हदीस किसे कहते हैं और क्या मक्तू हदीस हुज्जत है या हुज्जत नहीं है। तो यह बात जान लीजिए कि मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मक्तू हदीस उस कौल, उस फेल को कहते हैं जिसकी किसी ताबई की तरफ निस्बत की जाए, यानी किसी ताबई की तरफ या किसी तबे ताबई की तरफ यह मंसूब किया जाए कि उन्होंने ये बात कही है या उनका ये अमल रहा है इस मामले में, और उन्हीं पर वो सनद खत्म हो जाए, उसको मक्तू हदीस कहते हैं। इमाम इब्न सलाह कहते हैं मक्तू वो हदीस है जिसकी सनद ताबईन के अक़वाल व अफ़आल पर रुक जाए, और खतीब बगदादी कहते हैं मक्तू हदीस वो हैं जिनकी इसनाद ताबईन पर खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं तकरीब 9वीं के अंदर सफा नंबर 94 पर, 94 पर, और मुकद्दमा इब्न सलाह के अंदर सफा नंबर 23 पर। मालूम हुआ कि मक्तू हदीस उसे कहते हैं जिसकी सनद तबे ताबईन के कौलो अमल पर रुक जाए, या जिसकी सनद ताबईन के कौल और अमल पर ही रुक जाए, उससे आगे न बढ़े, उसको मक्तू हदीस कहते हैं। और मक्तू हदीस अगर कुरान और हदीस और सहाबा के कौलो अमल के मुताबिक होगा तो उसको मोतबर समझा जाएगा, एतबार के लायक समझा जाएगा। अगर उसके मुखालिफ होगा तो उसको हुज्जत नहीं समझा जाएगा, उसको गैर मोतबर समझा जाएगा, उस पर एतबार नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफात 101 हिजरी है, उनका कौल है, वो कहते हैं अगर हर उस बिदात के बदले जिसे अल्लाह मेरे हाथ से खत्म करे, और हर उस सुन्नत के बदले जिसे अल्लाह ताला मेरे हाथ से बुलंद करे, मेरे बदन के आखिरी टुकड़े तक को कुर्बान करना पड़े तो भी यह अल्लाह के दीन की खिदमत में मामूली बात है। आप देख सकते हैं किताब सुन्ना अल-मरोजी की सफा नंबर 90 पर,
اور ان کے قول کی سند صحیح ہے. تو یہ قول ہے تابعی کا، اور یہ قول بالکل صحیح ہے. اس قول کو معتبر سمجھا جائے گا، اور ان کے قول کی سند انہی پر ختم ہے، ان کے آگے اس کی سند نہیں ہے، لہذا اس کو مقطوع حدیث کہتے ہیں. یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے. دوسری مثال مقطوع حدیث فعلی اس طرح سے ہے کہ ابراہیم ابن محمد ابن منتشر کا یہ قول ہے کہ مسروق جب نماز کا وقت ہو جاتا تو اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان پردہ گرا دیتے اور پھر نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کو دنیا کے حوالے کر کے خود کو یاد الہی میں غرق کر دیتے تھے، جیسا کہ ابو نعیم کی حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 96 میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دوسری مثال مقطوع حدیث وہ ہے جس کو فعلی کہا جاتا ہے، یعنی تابعی کا فعل، یہ تابعی کا عمل ہے. یہ سند انہی پر ختم ہے، ان سے آگے اس کی سند نہیں ہے، تو اس کو مقطوع فعلی حدیث کہتے ہیں، یعنی تابعی کا عمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شمشاد بھائی کیسے ہیں؟ شمشاد بھائی، آپ نے اس آڈیو میں کہا ہے کہ مرسل اکثر محدثین کے نزدیک حجت نہیں ہوتی ہے، تو کیا کچھ محدثین کے نزدیک حجت ہوتی بھی ہے؟ پھر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ اگر کچھ محدثین کہیں یہ حجت ہے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، تابعی کی مرسل حدیث کو کچھ لوگوں کا حجت سمجھنا اکثریت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ اکثریت جو ہے متقدمین محدثین کی ہے کہ وہ تابعی کی مرسل حدیث کو حجت نہیں سمجھتے تھے، اور انہی کے مطابق متاخرین محدثین کا بھی یہ کہنا ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے سعید ابن المسیب سے، بیچ میں وہ صحابہ کا واسطہ چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ تابعی ہیں، ثقہ ہیں، معتبر ہیں، لیکن صحابہ کا واسطہ چھوڑ کر کے حدیث بیان کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں من ضرب ابا فقتلوہ، جو شخص اپنے باپ کو مارے پیٹے تو اسے قتل کر دو. المراسل ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 481 ہے. اس کی سند جو ہے سعید ابن مسیب تابعی تک بالکل صحیح ہے. کیا کوئی اس مرسل حدیث کو دلیل بنا کر یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ جو اپنے باپ کو مارے پیٹے اسے قتل کر دو؟ نہیں دے سکتا کوئی، کیونکہ یہ مرسل حدیث حجت نہیں ہو سکتی. اکثریت کے مقابلے میں کچھ لوگوں کا حجت سمجھنا یہ باطل ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، تابعی کی مرسل حدیث، تابعی کی مقطوع حدیث حجت نہیں ہوتی ہے، اس بارے میں آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ، تفاصیل کے ساتھ معلومات حاصل کر لیا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں. لیکن تابعی کی مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی ہے، اس بارے میں کچھ دلیلوں کو حوالے کے ساتھ یاد کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کے پاس کوئی آ کر کہے کہ تابعی کی مرسل حدیث حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے، تو آپ اس کو جواب میں بتا سکیں، دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ کہہ سکیں کہ تابعی کی مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی ہے. اس بارے میں صحابہ اور کچھ متقدمین محدثین کے اقوال کو
دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کی مرسل حدیث کو کیا حجت مانتے تھے یا حجت نہیں مانتے تھے؟ تو مجاہد بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بشیر ابن کعب ادوی، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ بشیر ابن کعب ادوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حدیث بیان کرتے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف توجہ نہیں کر رہے تھے، ان کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ تو وہ تابعی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، کیا ریجن ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری حدیث نہیں سن رہے، حالانکہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے پہلے ہم جب کسی آدمی کو یہ کہتے سنتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہماری آنکھیں جلدی سے اس کی طرف دیکھتی تھی اور ہم اپنے کان اس کی طرف لگا دیتے تھے، لیکن جب سے لوگوں نے ضعیف، کمزور، غیر معتبر، غیر ثابت اور مجروح ہر قسم کی یعنی علم گلم حدیثیں بیان کرنا شروع کر دیے تو اس وقت سے ہم لوگوں سے صرف وہی حدیث سنتے ہیں جس کا ہمیں پہلے سے علم ہوتا ہے۔ دیکھیے مقدمہ صحیح مسلم حدیث نمبر 22 وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی کی مرسل حدیث کو سننا پسند نہیں کرتے تھے، اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، اس کی طرف توجہ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے ضعیف روایتیں، غیر ثابت روایتیں، جھوٹی روایتیں بیان کرنا شروع کر دیے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے سننا پسند کرتے تھے جس حدیث کے بارے میں پہلے سے ان کو علم ہوتا تھا، پہلے سے اس حدیث کے بارے میں وہ جانتے تھے، تو اس حدیث کو سننا پسند کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے، ان کی وفات 204 ہجری ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں مرسل حدیث کے بارے میں تابعی کی؟ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ نہ ہم مرسل حدیث کو حجت سمجھتے ہیں نہ آپ۔ دیکھیے اختلاف الحدیث کے اندر 560 پر معلوم ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی تابعی کی مرسل حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 261 ہجری ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے اور محدثین کے یہاں مرسل حدیث حجت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ متقدمین محدثین کے یہاں تابعی کی مرسل حدیث حجت نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر صفحہ نمبر 20 پر۔ اسی طرح سے امام ابو حاتم رازی جن کی وفات 277 ہجری ہے، اور امام ابو زرع رازی جن کی وفات 264 ہجری ہے، یہ دونوں متقدمین محدثین کہتے ہیں مرسل روایت سے حجت نہیں لی جائے گی، یعنی تابعی کی مرسل حدیث سے حجت دلیل نہیں پکڑی جائے گی، حجت صرف صحیح اور متصل سندوں کے ساتھ قائم ہو سکتی ہے۔ دیکھیے کتاب المراسل ابن ابی حاتم کے اندر 7 پر معلوم ہوا کہ متقدمین محدثین تابعی کی مرسل حدیث کو حجت نہیں مانتے تھے، دلیل نہیں سمجھتے تھے، معتبر نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح سے حافظ ابن صلاح جن کی وفات
643 ہجری ہے، متاخرین محدثین میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے جو یہ کہا ہے کہ مرسل سے حجت نہیں لی جا سکتی اور اس پر ضعیف کا حکم لگے گا، اس موقف کو جمہور یعنی اکثر حفاظ حدیث نے اختیار کیا ہے. دیکھیے مقدمہ ابن صلاح صفحہ نمبر 31 پر معلوم ہوا کہ اکثر محدثین نے تابعی کی مرسل حدیث کو حجت نہیں مانا ہے، بلکہ اس پر کہتے ہیں کہ ضعیف کا ہی، کمزور کا ہی حکم لگے گا تابعی کی مرسل حدیث پر.